صدر اسلامک سرکل آف صدر افریقہ جناب امانت علی خان طارق صاحب، صدر پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن، اور میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت بخشی اور یہاں پہ مجھے مدعو کیا اور مجھے اس قابل جانا کہ میرے ساتھ اس مجلس میں آپ شریک ہوں اور مجھے اس مجلس میں شرکت کا بھی اور گفتگو کا بھی موقع دیا۔ میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈھیر سارے خیر اور اجر کی دعا کرتا ہوں۔ آمین۔ کچھ مختصر سی گفتگو میں کر لوں گا۔ بات میں میری خواہش ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ پوچھیں اور میں اپنے محدود علم اور مختصر معلومات کی بنیاد پہ جو کچھ جواب دے سکتا ہوں وہ جواب دینے کی کوشش کروں، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو ٹو ہے ٹریفک۔ دیکھیں، پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور میں تو پاکستان کے بارے میں جتنا سوچتا ہوں، جتنی بھی معلومات اکٹھی کرتا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسا ملک ہے، یہ ایک عطیہ خداوندی گفٹ ہے، اور جس طرح یہ اللہ کا گفٹ ہے پاکستان، اسی طرح اس پاکستان کے قیام میں، اس پاکستان کی باقی رقبے میں ایک مشیت الہی ہمیں نظر آئے۔ آپ جتنا بھی اس پہ غور کریں گے، آپ کے سامنے نئے نئے راز اور نئے نئے پردے جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے۔ 14 اگست 1947 کو 27 رمضان کو حاصل، یہ خود ایک یہ اتفاق جو ہے یہ خود ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہت بڑے مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ اور میں نے یہاں پہ بات بھی کی تھی کہ محمد اسد ایک یہودی جرنلسٹ تھا آسٹریا کا، جرمنی کے ایک مشہور اخبار کا، اور اسے بھیجا گیا کہ آپ مڈل ایسٹ میں ہمارے خاص نمائندہ ہوں گے، اسپیشل کرسپونڈنٹ ہوں گے، اور وہاں سے آپ خبریں بھیجیں۔ تو یہاں آ کے ان کی سعود خاندان سے، جو کہ پہلا جو ان کا تھا، ان کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ اتنا بڑا مسلمان ہوا اور اس نے اتنا علم حاصل کیا قرآن و سنت کا کہ بخاری شریف کا پہلے انگریزی ترجمہ اس نے کیا، اور 1938 میں اس کے علامہ اقبال، 1938 سے پہلے علامہ اقبال سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، اور پاکستان جب بن گیا تو اس نے آ کے پاکستان کی نیشنلی اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ قائد نے پہلا جو پاکستان کے اندر اسلامائزیشن کے لیے کمیشن بنایا، اس کا سربراہ محمد اسد کو بنایا۔ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی پہلی نمائندگی انہوں نے کی، بہت بڑے آدمی، اور ان کی 2 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب تو بالکل الہامی ہے، دی روڈ ٹو مکہ، اس میں وہ اسلام کی طرف اپنے سفر کا تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی عجیب انداز سے اس کی وہ لکھی گئی، بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز لکھوائی گئی ہے۔ اسی طرح ان کی ایک دوسری کتاب ہے دا مین آف ڈیزرٹ، تو اس مین آف ڈیزرٹ میں اس نے لکھا ہے کہ میں قصور کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، لوگوں نے پراٹھے وغیرہ بنائے ہوتے تھے، چائے، اس طرح سالن وغیرہ۔ جیسے ہی وہاں سے ٹرین آتی تھی ہندوستان سے، تو لوگ بغیر دیکھے ڈبوں میں اٹھے، اس لیے کہ یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ لوگ جو آئے ہوں گے بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، اور ان کو ضرورت ہوگی تو بس ویسے ہی بس بیٹھتے۔ کہتے ہیں اسی طرح میں کھڑا تھا ایک دن، لوگ کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں پراٹھے تھے، سالن تھی، روٹیاں تھیں، تو جیسے ہی ٹرین آئی تو لوگ بھاگے، ٹرین کی طرف جب بھاگے پھر واپس پلٹے تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے واپس پلٹے کہ اس ٹرین میں ایک بھی مرد نہیں تھا، ساری عورت، اور ان عورتوں میں سے ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر ایک داغے کا کپڑا تھا۔ تو لوگ سب اپنے گھروں کو گئے، اپنے کمبل اور چادر اور جو ان کو ملائے اور ٹرین میں پھینک دیے تاکہ وہ لوگ اپنا سفر۔ بہت بڑے قربانی کے بعد یہ وطن ہے، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت، سب سے بڑی ہجرت اس وطن کے لیے کی گئی ہے۔
یہ جو جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنی بڑا مشن ہوگا. مشن کے بغیر میں یہاں آ کے میں نے along a walk to freedom نیلسن منڈیلا کے پیج ٹو پیج پڑھا, اور میں حیران تھا. اس نے لکھا ہے کہ میں جب یہاں ان کی جو آخری میں ان کو عمر قید کی سزا سنائی جا رہی تھی تو اس موقع پہ عدالت میں اس نے 4 گھنٹے کی تقریر کی. ویسے یہ ہوتا ہے کہ بیان خلفی جمع کرتے ہیں, لیکن انہوں نے منصوبے کے تحت کہا کہ میں بیان خلفی جمع نہیں کروں. اپنے وکیل سے مشورہ کیا کہ میں کہوں گا کہ میں بیان خلفی پڑھنا چاہتا ہوں, تو اس پڑھنے کی آڑ میں تقریر کروں. اور پھانسی تو مجھے ہونی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس پھانسی کو اس کاس کے لیے استعمال کروں. وہ بڑا مشکل آدمی تھا نیلسن, وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا. تو اس موقع پہ اس نے کھڑے ہو کے سرکاری وکیل نے اس پہ اعتراض بھی کیا, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, جج بھی جاتی کہ چلو یہ اپنا بیان خلفی پڑھ لیں. تو اس نے 4 گھنٹے تقریر, کمال کی تقریر ہے, وہ آپ نکال کے ضرور پڑھیں. تو اس میں اس نے اپنا مشن بتایا ہے کہ میرا مشن کیا ہے اور میں کیوں مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں. جو وہ لوگ سبوتاج کی کاروائیاں انہوں نے شروع کی تھی تو اس کی انہوں نے کہا کہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں سبوتاج کی کاروائیاں ہم نے منصوبہ بنایا, ایک بنائی اس کے لیے, ایک جو انہوں نے ونگ بنایا علیحدہ ANC کا, اور اس کا مقصد یہ ہے اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور موت آ جائے تو میں قبول. تو یہ 4 گھنٹے کی تقریر اس نے کی. کہتے ہیں کہ جب میں یہاں سے ہم جا رہے تھے اس وقت روبن آئی لینڈ لے جانے کے لیے, تو مجھے وہ گھوڑا جو تھا میجر تھا, اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ تو ہیرو بن گئے, 1.5 سال کے بعد آپ لوگ رہا ہو جاؤ گے اور لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کا استقبال کریں گے, ہاتھوں ہاتھ آپ لیے جائیں گے, اور لڑکیاں جو ہیں آپ لوگوں سے آٹوگراف لیں گی, اور آپ کا تو بڑا ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ وہ میرا دل تو خوش ہو گیا کہ چلو, اس نے کہا کہ 1.5 سال بعد, لیکن وہ ہمیں 3 عشرے لگے اس کی, 3 عشرے لگے اس کی, اور پھر روبن آئی لینڈ میں اس کے ساتھ جو گزرا. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا مشن تھا, پاکستان حاصل ہوا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کہ اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. اور یہ جو سورہ رحمان کے اندر فبأي آلاء ربكما تكذبان, ہمارے ایک ساتھی نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے کہ تقریباً 88 نعمتوں کا ذکر ہوا. وہ سب کے سب ہمارے پہاڑوں کے پیٹ میں, ہمارے صحرا کے نیچے اور ہمارے دریاؤں کے نیچے وہ چیزیں موجود. یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں اس میں کہ اس کا کوئی وہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد کیا ہے. بدقسمت یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر سکے, اس نعمت کی قدر نہیں کر سکے. جتنے بھی اعداد شمار آتی, اتنی اعداد شمار اسٹیٹسٹکس آئی ہے پاکستان کے مختلف ایسپیکٹس کے بارے میں, اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. کھاریاں سے کراچی تک یہ تقریباً 1000 کلومیٹر کا بالکل میدانی ہے. کھاریاں چھاونی سے کراچی تک, اور یہ فرٹائل ہے. اس کے لیے پراپر طریقے سے اریگیشن کا انتظام ہو جائے پانی کا, تو یہ پورے براعظم افریقہ کی غذائی ضرورت پورا کر سکتے. لیتھیم ایک بہت ہی ریئر ایک وہ ہے, اور اس وقت وہ اس کے دنیا میں اس کی سب سے زیادہ مانگ ہے. مجھے اس دن میرے سسر ہیں, قدر اللہ ہیں میرے, وہ انجینئر ہیں, میکینیکل انجینئر بیسیکلی, اور بیسٹ وے کے ڈائریکٹر ہیں کنٹری کے. انہوں نے مجھے فون کیا تو وہ خیبر پختونخوا کے کچھ پہاڑوں کے نام بتائے. تو یہ پشتو نام جب آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں نا, اور کوئی نان پختون اس کو بولتا ہے تو کچھ اور بن جاتا ہے. ہاں, تو وہ پہاڑوں کے نام بتاتے تھے, میں اس کی تصحیح کرتا جاتا تھا. میں نے کہا بھائی آپ کو کیا ہوا ہے, آپ یہ پہاڑ تو مجھے علم ہے, اکثر پختونوں میں سے بہت سے لوگوں کو علم نہیں, کیونکہ مجھے تاریخ سے اور جغرافیہ سے دلچسپی ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یہاں ریسنٹ اسٹڈی آئی ہے لیتھیم کے بے انتہا جہاں ایک کریسنٹ ہے. یہ کریسنٹ سوابی اور بنیر کے بارڈر سے شروع ہوتا ہے, خدوخیل اس کو کہتے ہیں, بنیر کا علاقہ ہے. یہ جاتا ہے بنیر سے سوات مالاکان ایجنسی سے پاجوڑ ایجنسی میں داخل ہوتا ہے, ایک کریسنٹ بنتا ہے, اور لیتھیم کے بے انتہا جہاں ہے. اتنے نہیں ابھی ریسنٹ جب میں یہاں آ رہا تھا, ہمارا جو سب سے بڑا صوبہ ہے 500, وہ تو سمندری صوبہ ہے. آپ لوگوں کو علم ہوگا, ہماری سمندری حدود ہے.
وہ ہمارا سب سے بڑا 5واں صوبہ ہے، جس کا تذکرہ نہیں ہوتا پاکستان میں، کہ ہمارا 5واں صوبہ بھی ہے جو کہ ہمارے بین الاقوامی سمندری حدود ہے. اس کے اندر جو پیٹرولیم کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں پاکستان کے قومی اخبارات میں رپورٹ ہوئے ہیں، کویت سے زیادہ ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں آپ ہر چیز کو دیکھیں. ہم نے ایک ایسی بدقسمت قوم ہے کہ ہم سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اور قدرتی بے انتہا دولت کے اوپر ننگے پاؤں، ننگے جسم بھوکے پھر رہے ہیں اور سو رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے اور اپنے ملک کی تعمیر میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ابھی جو الیکشن ہوا ہے، سیاسی جماعتیں ہوں یا ہم سب ہو، ہمارا قدر مشترک پاکستان. سیاسی جماعتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ سوسائٹی کی تعمیر کریں، شعور دیں، تعلیم دیں، آگاہی دیں. اور سیاسی جماعتیں دراصل اکیڈمی ہوتی ہیں لوگوں کی. ہمارے ہاں اگر جی سیاسی جماعتیں بدقسمتی سے فیملی آؤٹ فٹس ہیں اور وہاں میرٹ کی بنیاد پہ نہیں، ڈی این اے کی بنیاد پہ لیڈرشپ ملتی ہے اور انٹرنل ڈیموکریسی وہاں نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اکیڈمی کا رول ادا نہیں کر پا رہی جو کہ کرتی ہیں سیاسی جماعتیں. لیکن یہ سیاسی جماعتیں اس لیے ہوتی ہے کہ مل کے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. سیاسی جماعتیں اختلاف کا، انتشار کا، اختلاف کا، دیواروں کا، تفریق کا باعث نہیں بننی چاہیے. بدقسمتی سے ہمیں وہ لیڈرشپ نہیں ہے. یہ جو الیکشن ہوا، اس الیکشن میں 2-3 ایسی نئی پلیئرز آئے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو ایک امید نظر آئی. اس میں سے ایک تو سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا نے ہمارا جو پرانا پولیٹیکل سوشل آرڈر تھا یا پولیٹیکل آرڈر تھا اس کو بکھیر کے سیاست جو نیہرو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے گلیمسز آف ورلڈ ہسٹری کہ یہ اسپورٹس آف ریچز ہے. تو وہ اسپورٹس آف ریچز سے اب کامن مین کے ہاتھ میں آئے، عام آدمی کے. تمام سیاسی یا تمام چیزوں کا ان کو علم ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ نقطۂ نظر رکھتا ہے، اس کے اوپر وہ رائے دیتا ہے. یہ سوشل میڈیا نے اس کو اس قابل کرا. اس چیز نے اس کو قابل اس کو سوشل میڈیا نے بنا. جس کے نتیجے میں عام آدمی امپاورڈ ہو گیا، اس کی سے ہو گئی. اور وہ جو ہیں اب عام آدمی جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ اگر ابھی نہیں یا پورا بھی نہیں تو کچھ عرصے جا کے یہ کرنا شروع کر دے گا اور یہ ایک اچھی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ آئی ہے بہت اوورسیز پاکستان. میں آپ لوگوں کو کریٹیو مائنارٹی کہتا ہوں، کریٹیو مینارٹی ہے. اب تھوڑے ہی 8 ملین اوورسیز ہے پاکستان، اس میں میکسیمم تو ہمارے مڈل ایسٹ میں. یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ پہلی مرتبہ پاکستانی سیاست میں ایک نئے پلیئر کی حیثیت سے آئے. ان کا پیسہ بھی اور ساتھ ساتھ یہ انٹروین کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور براہ راست جا کے، براہ راست ٹیلی فون کر کے وہاں انٹرویو کرتے ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے. اچھا، یہ ان کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں. یہاں پہ ان کو اپنی پاکستانیت کا زیادہ احساس ہوتا ہے جو کہ وہاں ہمیں اس نعمت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا. اس لیے ان کا جتنا بھی ان پٹ ہوگا نا وہ تعمیری ان پٹ ہوگا، کنسٹرکٹیو ان پٹ. یہ بڑا یہ ایک دوسری جو میں سمجھتا ہوں ایک نیک شگون ہے، ایک اچھی چیز ہے جو کہ پاکستانی پالیٹکس کے لیے فیوچر ہے. اور بھی کچھ چیزیں اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ حکومت جو آئی ہے ان کا نعرہ ہے مدینہ الثانی. یہ وہی نعرہ ہے جس کے لیے قائد نے وعدہ کیا تھا. ڈاکٹر صفدر محمود پاکستانیات کے سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں پاکستان میں، حیات کالم بھی لکھتے ہیں. انہوں نے تحقیق کر کے ثابت کی ہے کہ قائد نے 101 مرتبہ پاکستان کے قیام سے پہلے اور پاکستان کے قیام کے 13 ماہ بعد وہ زندہ رہے. 13 ماہ میں 13 مرتبہ، کل 114 مرتبہ پاکستان کی غائب اسلام میں. پاکستان کا مقصد اسلام بیان کیا. پاکستان اسلام. اس طرح خطبہ ادبات کا جو خطبہ ہے اس کو آپ پڑھ لیں، اس کے اندر بالکل واضح طور پر جو فکر اور جو تصور اقبال میں ہے وہ اسلام ہے. مدینہ الثانی دراصل نام ہے، ایک لفظ ہے، لیکن ایک بعض استعارہ بن جاتے ہیں، رمز بن جاتے ہیں، سمبل بن جاتے ہیں، علامت بن جاتے ہیں.
اسی طرح مدینہ الثانی ایک لفظ ہے لیکن یہ ایک استعارہ ہے، ایک رمز ہے، ایک سمبل، اور اس کے پیچھے ایک علمی اور اس کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر ہے۔ مدینہ الثانی وہ ریاست جو 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر سے نے قائم کی، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ ظاہر ہے وہ ڈیٹیلز میں تو اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ تہذیبی ارتقاء ہوا ہے، لیکن اس کے کچھ فنڈامنٹل پرنسپل ہیں۔ فنڈامنٹل پرنسپل میں اس میں یہ چیز تھی کہ وہاں سپریم لا قرآن سنت، نمبر 2 پہلی مرتبہ مدینہ کی ریاست میں یہ بات آئی کہ حکومت یا حکمران وہ مشورے سے ہوگا، اور مشورے سے وہ بندہ ہوگا جو امین ہو یا نقدار ہو، سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں 1400 سال پہلے کیسر و کسرا کے زمانے میں جب پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں ہوتے تھے، جنگ کے میدان میں ہوتے تھے، جب ووٹ سے فیصلے نہیں ہوتے تھے، کوپیوں کی میناروں کی تعمیر سے ہوتے تھے، اس زمانے میں یہ تصور دینا اور اس تصور کو عملی نمونہ پیش کرنا کہ حکومت مشورے سے ہوگی۔ پہلی پارلیمنٹ مسلمانوں کی سقیفہ بنی سعید، سقیفہ عربی میں چپر کو کہتے ہیں، چوپال، وہ چوپال جہاں پہ انصار مدینہ جمع ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، اور انہیں مشورہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو، تو سقیفہ پہلی پارلیمنٹ وہ چپر، اس کی یہ خصوصیت دوسری یہ تھی کہ وہ ڈیموکریٹک، اس کے اندر ایک ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ جب وفات پا رہے تھے، زخمی ہو گئے، تو انہوں نے ایک 8 رکنی کمیٹی میں کہ آپ جو ہیں آپس میں مشورہ کریں، اور اس میں سے اپنے بیٹے کو نکالا، حالانکہ ان کا بیٹا بڑا قداور شخصیت تھا، عبداللہ ابن عمر، کہتے میرے بیٹا میرے، کہتے ہیں کہ اپنے قبیلے کی طرف سے میں کافی ہوں، اپنے قبیلے کی طرف سے میں کافی ہوں۔ بیٹا ان کا بہت بڑا یعنی کبار صاحب، بڑے اونچے مرتبے کے صحابہ جس کو کہتے ہیں کبار صاحب، ان میں سے ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر کا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ 8 رکن کمیٹی جس میں سے اپنے میں سے کسی ایک کو امیر المومنین بتاؤ، اس میں میرا بیٹا نہیں تھا، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ اتفاق ہوا۔ تاریخ نگار میں لکھا ہے کہ اس اتفاق کے بعد حضرت عثمان 3 دن تک اس نے بیعت نہیں لی کسی سے، بلکہ مدینہ کے گلیوں میں، چوکوں چوراہوں میں، مدینہ تک جتنے راستے آتے تھے اس پہ بیٹھے رہے، اور جو لوگ آتے جاتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ تم لوگوں کو میں قبول ہوں، یہاں تک کہ گھروں میں موجود خواتین کو میسج بھیجا کہ تم لوگوں کو میں قبول ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے 3 دن کے بعد انہوں نے جب یہ تسلی کر لی کہ ہاں، تو اس کے بعد یہ ڈیموکریٹک نیچر۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ تھی کہ اس میں ٹرانسپیرنسی، زبردست ٹرانسپیرنسی۔ آپ بیت المال کے معاملات پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں امانت کی دیانت تھی، اس کے اندر تعلیم ہے۔ آپ دیکھیں مولانا سید ابوالحسن الحسنی نے لکھا ہے کہ لکھنے پڑھنے والے لوگ مدینہ کے اندر جب قرآن کا نزول شروع ہوا، یہ 18 تھے یا 20 تھے، 19 نہیں تھے، اس پہ اتفاق ہے 19 نہیں، 18 اور 20 پہ اختلاف ہے، لیکن 19 پہ اتفاق ہے، 20 پہ اتفاق ہے کہ 20 نہیں تھے، اور قلم جن گھروں میں مل سکتا تھا وہ 4 یا 5 تھے۔ یہاں دیکھیں تو وہاں پہ ایک یعنی 60 سال کی عمر میں لوگوں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا، اور یونیورسل لٹریسی کے ان میں حاصل کیا، سب سے زبردست قسم کی علمیوں۔ پھر اس کے اندر یہ تھا کہ وہ مقروض نہیں تھے، 1 پتھر اور 2 پتھر وہ پیٹ کے اوپر باندھتے تھے، لیکن قرض نہیں لیتے تھے کسی سے، اس لیے کہ جو مقروض ہوتے ہیں ان کا اپنے اختیار نہیں، مقروض کا اپنے اختیار نہیں، اس کا ضمیر زندہ نہیں ہوتا، مقروض ریاست کی۔ پھر اس کے اندر نکاح آسان تھا، حیا کا دور تھا، اس میں بے حیائی کے راستے تھے۔ پھر اس کے اندر عدل تھا، انصاف، زبردست قسم کا انصاف، کوئی بھی یعنی رول آف لا جس کو کہتے ہیں، قانون کی حکمرانی، حکمرانوں کا قانون نہیں، قانون کی حکمرانی، رول آف لا، اس کی عملی مثال۔ یہ دراصل مدینہ الثانی، یہ تو ایک ایسی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں، اس پہ کون اختلاف، یہ تو چیز ہے اس کو۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہم تو دعا بھی کرتے ہیں، موجودہ جو حکومت آئی ہے، میں نے سینٹ کے فلور پہ بھی، پارلیمنٹ پہ بھی یہ کہا ہے کہ جو ساؤتھ کا ایجنڈا ہے وہ بہت اچھا ہے، جو باقی ہے وہ
اصل چیز تو اب امن ہے. حکومت کو اس پہ عمل درآمد کرنی چاہیے اور ہم اس میں ساتھ دیں گے. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے مسلمان. خیر اور نیکی کے کام میں تعاون کرو, ظلم اور ناانصافی کے کام میں تعاون نہ کرو. اسلام میں کوئی پرماننٹ حزب اختلاف اور حزب اقتدار نہیں ہوتا. اس میں اصولوں کی بنیاد پہ اختلاف ہوتا ہے, اصولوں کی بنیاد پہ اتفاق. لیکن اللہ نہ کرے یہ حکومت کارکردگی نہ دکھائے, ڈیلیور نہ بھی کرے, تب بھی مجھے ایک امید ہے کہ جو اویئرنیس ہے, جو ایجوکیشن ہے, جو بیداری ہے, وہ ریورسیبل ہے سوسائٹی کے. اور انشاءاللہ اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی منزل حاصل کرے. اب چیز مجھے میں یہاں پہ گیا ہوں نا, مجھے ہسٹری سے دلچسپی ہے, میں افغانستان گیا ہوں. ایک ابھی ریسنٹلی لوگوں نے کہا کہ آپ 2-3 دفعہ وہاں گرفتاری سے بچیں. 2-3 دفعہ طالبان کے ہاتھوں سے گرفتار سے بچ کے کہ آپ سیٹیں سے نکل جاتے ہیں, پھر حکومت ختم ہو جاتی ہے. جس طرح واشنگٹن پوسٹ سے لکھا ہے کہ جہاں سڑک ختم ہوتی ہے وہاں ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں گیا ہوں ہرات, میں دریائے آمو, اس طرح یہاں پہ دریائے کیفا گل ہوپ میں گیا, یہاں پہ بارتولومیو ڈیاز اور واسکو ڈی گاما وہ کیا تھا, اس کو دیکھنے کا جس طرح مجھے شوق تھا, اسی طرح دریائے آمو کے کنارے مچھلیاں کھانے کا مجھے شوق. میں جلال آباد, کنڑ, کابل, قندوز, ڈسٹرکٹ رامسر, دریائے آمو, ہرات, یہ سب علاقوں میں کیا اس کی کو. یہ ایران میں بہت, چین میں 1 مہینے رہا اور تفصیل سے یونیورسٹی میں بھی گیا, اور ان کے سرکاری جو ان کے ڈپٹی وزیر خارجہ سے ملاقات بھی میری, ان کے گاؤں دیہاتوں میں گیا, ان کے کارخانوں میں بھی گیا ہوں, تاکہ پوری سوسائٹی کو میں اسکین کر سکوں کہ کیا سوسائٹی کیا ہے. یہاں بھی ساؤتھ افریقہ میں صبح بھی عابد صاحب سے بات کر رہا تھا, میں آج کریڈل آف ہیومن کائنڈ کچھ نہیں, ٹوٹل 3.5 انسانوں کے جو ہڈیاں ہیں وہ جہاں 3.5 نہیں ہے, 3.5 ہے. باقی تو انہوں نے بنایا ہے آرٹیفیشلی ڈاکومنٹری سے, وہاں دنیا بھر کے سیاح آ رہے ہیں. ایک ایکسلا کو آپ اس طرح اوپن کریں اور ایک سرنگ بنائیں, اس میں کہیں کہ اس سرنگ میں آپ کو داخل کر کے ہم اینشنٹ ایکسلا کی سیر کرائیں, اور ایک امیجنری جس طرح انہوں نے کریٹ کیا ہے. یقین کریں وہ ایک عجیب و غریب چیز ہو, آپ کے تخرائی, آپ کا سواد, آپ کا ہڑپا, آپ کا منجدڑ ہو. پھر میں ٹیبل ماؤنٹین کیا, 7 ونڈرز میں اچھی جگہ ہے, لیکن یار 7 ونڈرز کا حقدار نہیں ہے. وہ تو انٹرنیٹ پہ لوگ ووٹنگ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی ایکسس ہے 7 ونڈر میں شامل کریے. آپ آ جائیں, کراکورم, ہمالیہ, ہندو کش ایک ہی جگہ پہ ملتے ہیں پاکستان میں. یونیک پلیس آف دا ورلڈ, دیوسائی کا میدان دنیا کا ہائیسٹ میدان ہے, سب سے اونچا میدان, اونچے اونچے پیکس. چولستان کا ڈیزرٹ جہاں آپ کر سکتے ہیں, اونٹوں کی ریس کر سکتے ہیں, گاڑیوں کی ریس کر سکتے ہیں, پورے کوسٹل ایریا 1600-1700 کلومیٹر کا. یہاں میں کیا تھا, یہ جارج ٹاؤن کی طرف, وہاں پہ بڑے بڑے ٹربائن لگے تھے, ونڈ ٹربائن. ہوا اتنی تیز نہیں تھی, آپ کی کوسٹل ایریا میں 250 کلومیٹر کی ونڈ کوریڈور ہے, وہاں یہ ٹربائن لگائیں اور بالکل پاگل ہو جائے گی, جہاز کی طرف مڑیں. اب اندازہ کر لیں, ماؤتھ آف انڈس معلوم کرنے کے لیے 3 سال میں جو ٹٹا کی سجاوت تحصیل ہے اس میں رہا ہوں. مجھے ویسی شوق ان چیزوں کے پیچھے جانے کا. 3رے سال میں نے ماؤتھ آف انڈس معلوم کیا کہ یہ دریائے سندھ کہاں گرتا ہے سمندر. اس لیے کہ سجاوت تحصیل کے بعد وہ جو ہاتھ کی لکیر ہے اس کی طرف پھیل جاتا ہے, پرنسپل برانچ کا پتہ نہیں چلتا. اتنی تیز ہوا ہے. ڈیپ سی پورٹ, آپ کا گوادر ڈیپ سی پورٹ ہے, اور یہ صرف گوادر نہیں ہے, آپ کا یہ پورا بلوچستان کا ساحلی پٹی نیچرل ڈیپ سی پورٹ. 20 میٹر جو ساحل سمندر پہ گہرا ہوا اس کو ڈیپ سی پورٹ ہے, کم از کم 20 میٹر. آپ کو پورا ساحلی پٹی 20 میٹر کی ہے. اچھی ایک وہ مل جائے لیڈرشپ, اس کو صرف 5 سال میں پاکستان کو اور 10 سال میں سپر پاور.
ٹیلنٹ ہیں، 28 لوگ ہیں، اس میں آپ لوگ اپنا رول کریں. آپ لوگوں کا رول ہے اور آپ لوگوں نے اپنا رول اب دکھانا شروع کر دیا. جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں پشتوں میں کہا جاتا ہے بیٹھے ہوئے کہ شیر کو اور گھوڑے کو قیامت کے دن اپنی طاقت کا اندازہ، کہ قیامت کے دن تیز ہوا چلے گی تو ان کے گوشت جو ہے اڑ جائے گا ہڈیوں سے، لیکن یہ پھر بھی کھڑے رہیں گے. تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شیر اور گھوڑے کو اگر اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو ویسے ہی قیامت ہے. فائدہ یہ ہوگا کہ اس دنیا میں اس کو طاقت کا اندازہ ہو جائے. آپ لوگوں کو اس دنیا میں طاقت کا اندازہ ہونا شروع ہوا اور میں آپ سے بڑی امید ہے اوورسیز پاکستانیوں سے. آپ کے مسائل بھی ہیں. میں یہاں ایمبیسڈر سے ملا ہوں جو آپ کا ہائی کمشنر ہے، میں ان سے ملا ہوں. اچھے آدمیوں نے مجھ سے بہت سی چیزیں ڈسکس کی ہیں، بہت سی چیزوں پہ کا اتفاق ہے. میں پورا ایک پیپر تیار کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے. یہاں پہ ڈاکٹر محمد رشید عباسی صاحب بھی اس میں میری مدد کر رہے ہیں، ایکسا بھی میری مدد کر رہی ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے ناطق طارق کی طرف سے بھی چیزیں آئی ہیں. ایک پورا پیپر تیار کر رہا ہوں جسے میں سینٹ میں پیش کروں گا اور جس کو میں اپنے خط کے ساتھ وزیر اعظم کو اور صدر پاکستان کو لکھوں اور وزیر خارجہ کو لکھوں کہ جو ہماری بڑی تیزی کے ساتھ لوگ واپس ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ سے، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ واپس ہو رہے ہیں، تو یہ ساؤتھ افریقہ ایک نیا ہب بن سکتا ہے پاکستان میں اور یہاں بہت زیادہ امکانات ہیں. اس لیے اس کے لیے اگر فرض کریں جس طرح دوہری شہریت کا ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے، دونوں طرف کے پارلیمنٹ گزشتہ 20 سال سے کوئی بات بائیلیٹرل کوئی صدر یا وزیر اعظم یہاں نہیں ہے، جو ہماری ٹریڈ ہیں اس کو ذرا وہ کر دیا جائے اور جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے. بہت بڑی بات. مجھے آج پتہ چلا کہ فوج کے آپس میں بائیلیٹرل وہ ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو یہ جو ہیں انشاءاللہ اس پہ میں وہاں بھی آواز بھی اٹھاؤں گا، ملاقاتوں میں بھی بات کروں گا، جتنا کچھ ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے مجھ سے ہو سکتا ہے. ظاہر ہے میری پارٹی کے سینٹ میں صرف 2 سینیٹرز ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کے پورے سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر کر لوں. اور سینٹ میں ہمارے ہاں ایک اچھا ماحول ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو کامن ایشوز ہیں اس کے اوپر تعاون کرتی ہیں. انشاءاللہ میں اس پہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کی آواز کو وہاں پہ اٹھا سکوں اور اس کو کر سکوں. میں آخر میں یہی بات کروں گا کہ دیکھیں آپ 3 کام کریں. ساؤتھ افریقہ آئے ہیں آپ لوگ، یہاں بہت اچھا ماحول. میں دارالعلوم زکریا گیا، میں پریٹوریا کی پریٹوریا کی گیا، یہاں آپ کو بہت آزادی ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے. آج میں نے نارتھ کلف کی مسجد میں عصر کی نماز پڑھی ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے. آپ کو یہاں کافی مواقع ہیں. 2-3 چیزوں کے آپ ایک خیال رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھے انداز سے اپنا رول کر سکتے ہیں. ایک، اپنی ذات اور اپنی بچوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ تہذیب ایک طاقتور مشین ہوتا ہے جو گرین کرتا ہے اپنے مخالف سوچ اور فکر کو. بالکل وہ جس طرح رولر ہوتا ہے نا اس طرح وہ کرتا ہے. اس سے وہ لوگ بچیں گے جو ویجیلنٹ ہوں گے، جن کو احساس ہوگا. تو اپنے آپ اور اپنے بچوں کو عقیدے کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اخلاق اور کردار کے حوالے سے بچائیں. ساؤتھ افریقہ آ کے آپ نے بہت کچھ پایا ہوگا، لیکن کوئی ایسی دنیا میں کام نہیں ہوتا جس میں آپ کچھ کھوئے نہ اور سب کچھ پائیں. کچھ کھویا نہیں، اور وہ کھویا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایک مستقل چوکیدار کی طرح، ایک پاسبان کی طرح آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہوگا اور آنکھیں کھولنی رکھنی پڑے. تو ایک تو اپنی بچوں کا اور اپنی ذات کا، گھروں کا، اس پہ ذرا خیال رکھیں اور خود وہ کریں، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو بچائیں. دوسرا یونٹی رکھیں. پاکستان کی حیثیت سے اتفاق ہے. پاکستان کی حیثیت سے یہاں نہیں کہ یہ 10 گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ مطلب مسلکی اختلاف بھی ہے یا پھر پولیٹیکل اختلاف بھی ہے. پاکستان سے باہر پاکستانی ہیں، صرف پاکستانی. اس کے نتیجے میں یونٹی ہے. یونٹی رکھیں اور یہ یونٹی جو ہیں یہ آپ کی شناخت ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں سفیر تو سفارت خانے میں بیٹھا ہوتا ہے، اصل سفیر آپ ہیں اس معاشرے میں. آپ بزنس مین ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ لوگوں کی ڈیلنگ ہے، معاملات ہیں. آپ یہاں اپنی کردار کا اور اپنی شخصیت کا ایک نقش اور ایک عکس ان کے اوپر بٹھائیں. یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستان. وہ جو آپ سافٹ امیج پاکستان کا کریٹ کریں گے نا، وہ دیرپا ہو، وہ سفیر نہیں کر سکتا. سفیر بیچارہ تو
ہمارے یہاں جو بیوروکریسی ہے جس طرح اس کا انداز ہوتا ہے، لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، جو چیز ان کو سکھائی جاتی ہے، جو دائرہ ان کے لیے کھینچا ہوتا ہے اس دائرے سے بات نہیں کرتے، آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں آپ پاکستان کے لیے ایک سفیر کا کردار ادا کر سکتے ہیں، ایک پاکستان کی. باقی مجھے ایک بار پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. سچی بات یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ محبت ملی، بہت اخلاص، اور میرا خود یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے جو میرے کام آئے گا انشاءاللہ اور پاکستان. ایک بار پھر